والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون انتہائی عزت تکریم اور وقار دے لائق علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیو بزرگو عزیزو دوستو اور نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انتہائی خوبصورت موضوع جس تے 5 جمعے گفتگو ہو چکی ہے اور اج اس خوبصورت موضوع دا چھٹا جمعۃ المبارک ہے۔ موضوع ساڈا چلدا پیا عزیز علیہ ما عنتم کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت تہاڈا تکلیف اندر پینا میرے عظمتاں والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو گوارا نہیں، اور یہ حکم اور ارشاد بالکل مطلقاً ہے، دنیا ہوئے یا قبر ہوئے یا حشر ہوئے تنہاں نو محیط ہے۔ عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم معاشر تنے اس کے اندر موجود نے۔ عزیز علیہ ما عنتم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اج بھی حیات نے، ذرا زندہ ہو کے بولو نا سبحان اللہ، اج بھی حیات نے، زندہ نے، اور آپ کی زندگی عرفات اعلی شہداء نالوں بھی۔ قرآن پاک دی نص قطعی تو ثابت ہے کہ شہید زندہ ہے، بولو شہید زندہ ہے۔
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ شہید نے، اس تے علیحدہ بحث ہے، پھر شہداء دی زندگی نالوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مزار پرانوار دی زندگی لکھو کھا گنا افضل تے اعلیٰ تے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیاں دی تکلیف گوارا نہیں فرماندے، پاویں دنیا دا معاملہ ہوئے، امت دی تکلیف گوارا نہیں کردے پاویں قبر دا معاملہ ہوئے، امت دی تکلیف گوارا نہیں کردے پاویں عالم معاشر دا معاملہ ہوئے، پاویں قیامت دا دن ہوئے۔ یعنی یہ مطلقاً اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ مثلا قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنی جانا تے ظلم کر لو نا، جاؤکا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری بارگاہ چاہ جان، تیری بارگاہ چاہ جان۔ کیا اے حکم صرف ظاہری طور تے موجود سی کہ جنہ چر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور تے دنیا تے موجود نے، ظاہری زندگی 63 سالہ، کیا حکم او دے واسطے سی جڑے آج جاندے نے؟ کیا وہ اس حکم دے اندر ہے نہیں یا نہیں؟ بلا تشبیہ اور بلا شک و شبہ آج بھی حکم عام جاری و ساری ہے، جڑے امتی گزر گئے اونا واسطے بھی، جڑے ہے نے اونا واسطے بھی، جڑے قیامت تک آؤں گے اور روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان گے، حکم اونا واسطے بھی عام ہے، اونا واسطے بھی عام ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ نہیں فرمایا کہ جنہ چر محبوب تسی ظاہری طور تے زندہ ہو یہ انہاں واسطے حکم ہے، نہ، رب نے مطلقاً فرمایا ہے۔ کی فرمایا؟ مطلقاً۔ اور اس آیت کریمہ تو علماء امت، ائمہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت شفاعت اس ہوتے استدلال کیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں سفارش کرتے نے اللہ دی بارگاہ وچ کسے واسطے، شفاعت کرتے نے، اللہ تعالیٰ شفاعت مصطفیٰ اور سفارش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو قبول فرما لیندا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حتیٰ کہ علماء دیوبند وچ بڑا معتبر نام محمد قاسم نانوتوی، انہوں نے کتاب آب حیات وہ دے صفحہ نمبر 40 اتے جڑا ایڈیشن میرے کو لے اس دے وچ بھی انہوں نے استدلال کیتا ہے آب حیات وچ، اور استدلال کردہ لکھیا ہے کہ تخصیص نہیں، امتی جیڑے دور دا بھی ہوئے تخصیص نہیں، چاہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچ، اور وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دے واسطے استغفار کر دیں، ہونٹ ہلا دیں، رب دی بارگاہ چ کچھ کہہ دیں، سفارش کر دیں، شفاعت کر دیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر جان والا پائے گا کہ اللہ تعالی تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، ورحیمہ، اور رحم فرمان والا ہے۔ امام قاضی ایاز مالکی اندلسی الیحسبی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الشفاء وچ اس آیت کریمہ تو صحت شفاعت تے استدلال فرمایا ہے۔ الجوہر المنظم کے اندر امام ابن حجر مکی حاتمی خاتمۃ المحدثین اور امام ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ دے استاذ محترم رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں بھی اس تے صحت شفاعت تے استدلال کر کے دسیا کہ کائنات والیو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچ آنا تہاڈا کام ہے تے گناہاں دی معافی واسطے سفارش کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا کام ہے تے معاف فرمانا ساڈے پروردگار دا کام ہے۔
میں بڑے معتبر حوالے نہ تمہیں بات دسنا، اور یاد رکھیو جڑا مطلق ہے وہ مطلق ہے، ان کو مقید نہیں کر سکتا۔ المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق ہمیشہ مطلق ہی رہتا ہے جب تک کوئی نص ایسی موجود نہ ہو جس کے ساتھ اس کو مقید کیا جا سکے۔ اگر مطلق قطعی ہو تو پھر نص قطعی سے اس کو مقید کیا جاتا ہے، لیکن یہ حکم چونکہ عام ہے، اس کو مقید کرنے کے لیے کوئی نص موجود نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کی تکلیف گوارا نہیں کرتے، پاویں دنیا ہوئے، پاویں قبر ہوئے، پاویں حشر ہوئے۔ اس تے میں ایک چھوٹی جی مثال دے دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی نے جڑے حدیثاں زبانی یاد کرتے ہوں سن۔ کوئی صحابہ حدیثاں لکھتے ہوں سن، یہ زبانی یاد کر لیندے سن، حافظہ بڑا سی۔ اور حدیث جڑی پیش کرن لگا حدیث بخاری شریف اندر، حافظہ بڑا سی، لیکن اللہ دی قدرت حافظہ ہو گیا کمزور، ان حدیثاں یاد نہیں ہوندیاں، انہی حافظے وچ تقویت نہیں، ضعف آ گیا۔ سدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حدیثاں تانوں پتہ ہے کہ یاد کرنا، میرا حافظہ کمزور ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے غلام دی یہ تکلیف گوارا نہ ہوئی۔ کھلے دل بولو، کھلے دل بولو، یہ تکلیف گوارا نہ ہوئی۔ فرمایا اب ست رداءک، اپنی چادر ذرا زمین اتے بچھا، اپنی چادر زمین اتے بچھا۔ اندر نے میں اپنی چادر زمین اتے بچھا دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا وچوں نہ چلو بھریا، اس طرح حضرت ابو ہریرہ دی چادر اتے چھٹا ماریا، فرمایا چادر چک تے سینے دے نال لا لے، چادر چک تے سینے دے نال لا لے، دماغ ایتھے سینہ ایتھے، یہ نہیں فرمایا چک چادر تے ایتھے رکھ تاکہ حافظہ تیز ہوئے، نہیں فرمایا سینے دے نال لا لے۔ فرماندے نے جدو میں چادر چکی تے سینے دے نال لائی، اس تو بعد مینوں کدی کو حدیث بھولی نہیں۔ امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے تے تکلیف وچ رہے، تکلیف وچ رہے۔ ایک مثال میں اور دے، کیونکہ مضمون میں ایسا شروع کر لیا ہے کہ یہ نہیں مکدا، الحمدللہ نوے نوے موتی لبتے رہندے رہندے۔ ایک مثال اور دے دوں، حضرت عبداللہ بن عتیق کاف کتاب والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے یہودی نو قتل کرنے واسطے گئے، تے جدو واپس آن لگے ڈگ پئی، لت ٹوٹ گئی، تے نال جڑے ساتھی سن انہوں نے چکیا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ لے آندا۔ ہن گئے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرن۔ ہن جن نے گستاخی کیتی نا انڈیا والی نے، وہ ہن سوچدی ہے کہ میں نو کسے نہ کسے لے جانا، ہن اسے چکر وچ۔ لیکن ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہم جو مسلمان ہیں سارا کچھ برداشت کرتے ہیں۔ یہ پٹرول 300 روپے بھی ہو جائے گا نا، یہ بھی برداشت ہو جائے گا، گھی 1000 روپے کلو ہو جائے برداشت ہوگا۔ یہ امت ایسی ہے، ہر چیز برداشت کر لے گی۔ سوٹ پہننے کے لیے 10,000 کا بھی ملے، تن ڈھانپنے کے لیے خرید لے گی، مشکل سے خریدے یا آسانی سے۔ لیکن ہماری ایک ایمان کی حرارت یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یہ کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم برداشت کر لیں، سمجھ لو ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور ہمارے ایمان کی حرارت، ہمارے ایمان کی چاشنی یہ ہے
کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تحفظ کرنا جانے، آپ کے ناموس کا تحفظ کرنا جانے، آپ کی حرمت اقدس کا تحفظ کرنا جانے۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو کہیں کہ کسی کو خبر ہو جائے کہ کدو شریف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے، آپ کو پسند تھا، مرغوب تھا کدو شریف، یہ ترکاری، یہ سبزی آپ کو پسند تھی، کوئی جان کر کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی کہہ دے مجھے پسند نہیں ہے، ائمہ نے اس کے لیے کفر کا فتویٰ دیا ہوا ہے۔ تو تم میرے آقا دی پسند نو نہ پسند کرنا، کھانا نہ کھانا ایک وکھرا مسئلہ ہے، لیکن تو یہ نہیں کہہ سکتا مینوں پسند نہیں۔ سمجھ آئی گل؟ کوئی نہیں آئی؟ تو اس لیے وہ گستاخ ابو رافع یہودی، اس کو قتل کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جاؤ اس کو قتل کر کے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن عتیق اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں مار کے ہونا، جدو مار کے آئے پھر واپس آؤں لگے تے لت ٹوٹ گئی، فریکچر ہو گئی۔ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ چک کے آپ نو لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے نا عزیز علیہ ما عنتم، پھر امتی ہوئے، ہائے ہائے ہائے، پھر عاشق ہوئے، پھر حرمت دا پاسدار ہوئے، نگہبان ہوئے، پاسداری کرنے والا ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گوارا نہیں کرتے، آپ نے فرمایا اس کی ٹانگ سیدھی کرو، ٹانگ سیدھی کر دیتی، ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ، ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ پتہ نہیں لات بھی ایسے تو ٹوٹی ہوئے گی نا، لات بھی آندھی ہوئے گی سونیا کدی ہاتھ میرے تے بھی تے لگے نا، لات بھی سوئی دی ہوئے گی کدی یہ نورانی ہتھیلیاں۔ بلکہ یہاں بھی ایک بخاری شریف کی حدیث سنا دوں، راوی ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماندے نے کہ ریشم دی پنکھڑی تے گلاب دی پتی بھی ایڈی نرم نہیں، میں کائنات اندر کوئی ایسی شے نرم ویکھی ہوئی نہیں جیڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانی ہتھیلی تو نرم ہوئے۔ فرماندے اینی نرم، اینی نرم، سبحان اللہ، کیا شان ہے انہاں صحابہ دی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، جنہاں نے دن وچ کئی وری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نورانی 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 گوریاں گوریاں سونیاں سونیاں نرم و نازک ہتھیلیاں دے نال اپنی ہتھیلیاں نو مس کیتا ہے، یعنی مصافحہ کیتا ہے، مصافحہ کیتا ہے، سبحان اللہ۔ پر پھر وہ گل میں جڑی آنا انہوں نے بھی کاش نال ان کی گل کریے کہ کاش اسی بھی ہوندے ہوندے، کاش نہ کی گل اسی کریے، ساڈا ہے ہی ہے دور، ساڈا اللہ دی بارگاہ منظوری دا اے ہی ویڑا سی جس سن اندر اسی ہاں، جس صدی وچ اسی ہاں۔ ایک کرم مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا، ہائے ہائے ہائے، جنہاں نو چون لیا جاوے، جنہاں نو رکھ لیا جاوے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، مل کے ذرا آکھو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے، مل کے آواز نہ آواز ملا کے ذرا یا کو، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے،
جسے چاہ در پہ بلا لیا اور جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ آپ نے ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی لیگز تے ماریا، آپ دی ٹانگ مبارک تے پھیریا، جتھے زخم سی او جگہ دے ہوتے پھیریا، جتھوں ہڈی ٹوٹی سی او جگہ تے پھیریا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ پھیرن دی دیر فرمایا عبداللہ بن عتیق، اے روایت بھی میں بخاری شریف دی پیش کرنا پیا، پہلی بھی بخاری شریف چو پیش کی تھی، یہ بھی بخاری شریف چو پیش کرنا پیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، میرے غلام، میرے نام لیوا، میری عزت دا محافظ بن کے آن والیا، میری حرمت دا تحفظ کرن والیا، میرے گستاخ نو کھڈے لین لان والیا، وہاں سے جہنم کرن والیا، آجا جدو تینوں تکلیف ہے، میں تیرا نبیاں تیرا رسول، میری شان وے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ فرمایا تو فکر نہ کر میرے غلام عبداللہ بن عتیق، میرے صحابی، فکر نہ کر، لت ٹوٹ گئی ہے کوئی گل نہیں، یہ دلہ والا گورا گورا ہاتھ مبارک پھیرے آئے، میری اللہ نے کرم کیتا ہے۔ فرمایا ویکھ درد تے نہیں سونیا میں ٹھیک ہو گیا وا، فرمایا ذرا چل کے ویکھ، جدوں چل کے ویکھیا نے آندے نے انج لگدا ہے ہویا ہی کچھ نہیں۔ آئے ہائے، اور سن لے، تیسری اور سن لے، غزوہ احد ہوندا ہے پیا، عزیز علیہ ما عنتم، اپنی امت کا غم رکھنے والے، اپنی امت کا فکر رکھنے والے، خود اتنی اعلی شان کہ نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، پر غاروں میں روئے کس کے لیے؟ اے امت تیرے لیے، تیرے لیے، میرے لیے روئے۔ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب سلم امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ فرمایا والا سوف یعطی کا ربو کا فتردا، سونیا فکر نہ کر، ان قریب تیرا رب تینوں اینا عطا کرے گا، اپنے رب دی عطا تے سونیا تو راضی ہو جائے گا۔ غزوہ احد ہوندا اے پیا، وہ غزوہ احد دے اندر جڑے صحابہ شامل نے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، انہاں وچ ایک صحابی جنہاں دا نام حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تیر آیا اکھ دے اندر لگ گیا، اکھ دا نہ باہر نکلیا، تڑی اتے تر لیا، انہاں کیا کی کراں، جاواں سدھا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندر، کیوں؟ انہاں دی شان عزیز عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف گوارا نہیں، کی گل ہے؟
ایک ہی مسئلہ ہے جی سونیا تیر لگا ہے، اکھ آنا باہر آ گیا، ڈھیلا باہر آ گیا ہے۔ فرمایا کی چاہنا ہے؟ حضور اکھ ٹھیک ہو جائے۔ فرمایا 10 اکھ لینی آ کہ جنت لینی آ؟ اکھ لینی آ کہ جنت لینی آ؟ منگن والے تو بھی صدقے جائیے۔ انہاں کیا سونیا اکھ میں منگی ہے جنت، تساں آکھی ہے دوویں شیواں ہی دے دیو، دوویں شیواں دے دیو، میں تے اکھ لینا آیا، پر توں فیصلہ کر اکھ لینی آ جنت لینی آ، صبر کریں تے جنت ہے۔ انہاں کیا سونیا میں تواڈی بارگاہ چ آیا واں، جنت تساں آکھیے اکھ میں منگیے دوویں شیواں ہی دے دیو، کیوں؟ کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے، کس چیز، ہائے ہائے والیا نانداز نہ پڑھو، کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، کس چیز، گلی میں کس چیز کی کمی ہے، 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 کس چیز کی، کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، سونیا میرا تے عقیدہ ہے وے، یہ دنیا تیری گلی میں، یہ دنیا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں، یہ دنیا تیری گلی میں، یہ دنیا، یہ دنیا تیری گلی میں، عقبا کچھ کام خطیب نو راضی کرنے واسطے بھی کری دے اے جدوں اے ذوق ہے نا سانوں نہیں چاہیے ہوندا ہے، اللہ راضی کرنے واسطے تسی پڑھتے رہندے ہو، چلو اج مینوں راضی کرن تھوڑا پڑھ لو ذرا، تو میں بھی خوش ہو جاؤں گا بھی یار تسی پڑھدے ہو، پڑھو گے رب بھی راضی، تے جس حبیب دا ذکر کر دے او بھی راضی، محب دا گھر ہوے تے حبیب دا ذکر ہوے، کوئی نہیں سمجھ آئی نا گل؟ میرا گھر ہوے تے میرے یار دا ذکر ہوے، مینوں چاہ تے چڑھدا، خوشی تے ہوندی ہے نا مینوں، تے جدا گھر ہے او دے یار دا ذکر کرو نا ذرا، تے پھر ویکھیا جی او راضی ہوندا کہ نہیں ہوندا، کیونکہ عاشق تے پھر انجی ہوندے نا، طواف کعبہ کردے ہاں درود شریف پڑھی ہوندے نے، روزہ شریف تے جان تے اللہ اللہ کری ہوندے تے پوچھن والے پوچھدے نے حضور اے کی گل جتھے اللہ اللہ کرنی ہوتے تسی درود شریف پڑھدے رہے ہو تے جتھے درود شریف پڑھنا ہوتے تسی اللہ اللہ کردے ہو؟ فرمایا تانوں پتہ نہیں وہ محب دا گھر ہے، اے حبیب دا گھر ہے، اوتھے میں او دے یار دا ذکر کیتا، اوتھے میں او دے یار دا ذکر کیتا، میرے تے او بھی راضی تے میرے تے او بھی راضی، گل تے صرف اینی ہے، تھوڑا جا ذرا گونجے یار، ذوق بڑھے گا، مل کے ذرا پڑھو، کس چیز کی کمی ہے، کس چیز آقا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے، کس چیز، واہ واہ، گلی میں
کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے. اینی دنیا ہڑتال کر دی ہے, مہنگائی ہو گئی, ہڑتال کی اج تک مول بھی دسو جنہیں ہڑتال کی. مہنگائی ہو گئی, ہڑتال ہو کر لگیا جی اسی جی. مینوں ایک کال میں دین دسو جنہیں میرے سمیت ہڑتال کی ہوئے. نہیں کرتے پھر چنگے تے اسی ہیں نا, چنگے تے اسی ہیں نا. جڑے ہڑتال کرتے رہے, مہنگائی ہو گئی, ارباں روپیہ بھی سامھی بیٹھے, نال ہڑتال نہیں کرتے جی. اسی کیوں نہیں کرتے؟ سانو پتہ کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں. ہم منگتے ہیں احمد کے, وہ داتا ہے ہمارا, جو مانگتے ہیں اس سے وہ دیتا ہے پیارا. کمی رہندی نہیں کس چیز کی کمی ہے آقا گلی میں کس چیز. گلی میں کس چیز کی کمی ہے آقا تیری تیری آقا تیری کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں. ساڈا نظریہ ہے کہ یہ دنیا تیری گلی میں اور رقبہ تیری گلی میں. سونیا جنت تساں آکھیے, اکھ میں منگیے, تمہیں چیزاں عطا کر دیو. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لاب دہن شریف آب دہن شریف لاب دہن شریف اکھ والی جگہ تے لایا, تے اکھ دا ڈھیلا تے آنا او دی جگہ تے رکھیا. اکھ ٹھیک ہو گئی, نال جنت دی بشارت بھی مل گئی. اکھ ٹھیک ہو گئی تے بعد وچ پوچھن والے پوچھ دے نے, اے ساڈے پیر بھائی دس ذرا اکھاں تیریاں ایک دا مسئلہ بنیا, ایک پہلا ٹھیک. انہاں آکھیا جڑی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد زندہ باد. میں برکت واسطے نا تین مثالاں دتی ہیں. اے دنیا دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس ویلے اہتمام کرتے سن. میں تین مثالاں دتی نے. رضوی صاحب یہ ہن بھی ہو جاندا ہے, انج دا مسئلہ بنے تے ہن بھی ہو جاندا ہے. میں کہ ہاں ایتھوں ٹھیک ہوئے بندہ تے ہن بھی ہو جاندا ہے.
بندے نو عقیدے دا زکام نہ ہوئے ہو جاندہ ہے، اجے بھی ہو جاندہ ہے. میں برکت واسطے صرف ایک ہی مثال دینا ہے، صرف ایک مثال. نائے شرف الدین بوسیری، شرف الدین نہیں، شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ فالج ہو گیا. بڑے علاج کروائے، ٹھیک نہ ہوئے، ٹھیک نہ ہوئے. طبیب بھی عاجز آ گئے کہ لا علاج ساڈی طرفوں اسی علاج نہیں ہوں کر سکتے. انہاں سوچیا بھی ٹھیک ہے تواڈے لو لا علاج پر عزیز علیہ ما عنتم والی ہستی دا دروازہ تے کھلا ہے نا انہاں دا. بولو تے صحیح. جڑے میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم دا ایمان آبادا انہاں دا دروازہ تے کھلا ہے. وہ تے دروازہ کھلا ہے نا، وہ تے بند نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضری واسطے قصیدہ لکھیا، قصیدہ لکھیا مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قصیدہ لکھ لیا. جب سارا کمپلیٹ ہو گیا نا، مکمل ہویا، اندے نے یہ ہوں لکھ چڑھیا ہے جدی تعریف کی تھی وہ جانے، وہ دا کم جانے، میری تی ڈیوٹی یہ نہیں سی. جدن قصیدہ ہویا مکمل تے رات دا ہویا ٹائم، اے عشاء پڑھ کے تے دروشی پڑھتے پڑھتے سو گئے. رحمتیاں کھڑکیاں کھل گئی. سبحان اللہ. عزیز علیہ ما عنتم دی شان والے رسول، عظمتہ والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ تشریف لے آئے. دل کرتا بابے بلے شاہ نے گل کرائی تھی. دیر ہو گئی گل کیتیا، بہت سال ہو گئے نے گل کیتیا، موقع بھی ہے کر لئیے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. بلے شاہ رحمت اللہ علیہ عرض کر دینے سونیا اسی انہیں جوگے نہیں پر تسی دے کرم فرمان دے ہونا کریم ہو. اندنے سونیا میری گالے وے تہاڈی بارگاہ دے اندر عرضے وے عرضیے وے درخواست دے وے کہ سونیا تو جان تے پا میں نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے. مل کے ذرا استغاثہ کر لو، عرض و معروض کر لو. سونیا تو جان تے پا میں نہ جان وے ویڑے وڑ میرے. جان تے پا میں نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے. تو جان تے پا اپنی اپنی عرضی پیش کرو. جان تے پا میں نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے. جان تے پا میں نہ جان وے ویڑے ویڑے آوڑ میرے. ویڑے آوڑ دھیان دینے سونیا میری گالے وے لوٹا پانے کچھ آگ مچیدہ پر
اساں تانوں سورج واپس موڑنا بھی ویکھیا ہے، عرشاں تے جانا بھی ویکھیا ہے، انہاں نے صرف تانوں اس کیفیت اندر ویکھیا ہے، تسی مکہ مکرمہ تے مدینہ منورہ اندر پھرتے رہے ہو، چلتے رہے ہو، رہتے رہے ہو، پر کملی والیا اساں تانوں عرشاں دا راہی ویکھیا ہے، چل تو ٹکڑے کردیا ویکھیا ہے، آندے لوکاں پانے تو چاک مچیدا، پر سونے ساڈا نظریہ ہے پر تو ساڈا تے دین ایمان میرے آوڑ میرے، پر تو ساڈا تے دین پہلے پڑھتے دوسرا پڑھو، سونیا تو ساڈا تے دین میرے آوڑ میرے، تو ساڈا تے دین تو ساڈا تے دین ایمان میرے آوڑ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت دریا بہائے، دروازے رحمت کھل گئے، کھڑکیاں کھل گئیں، آپ تشریف لے آئے نے، فرمایا شرف الدین وہ قصیدہ سنا، بے خبر ہو جو غلام سے وہ آقا کیا، آقا بھی ہو اور غلاموں سے بے خبر بھی ہو، وہ آقا کیا ہے، پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو اپنے غلاموں کی خبر رکھتے ہیں، بے خبر نہیں ہیں، ان کی شان ہے شاہدہ، وہ شاہد ہیں، بے خبر نہیں ہے بلکہ شاہد ہے، باخبر ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا قصیدہ سنا، انہوں نے سنانا شروع کیتا، انہوں نے قصیدہ سنانا شروع کیتا، قصیدہ جس ویلے سنا لیا، فرمایا کی کر لے جسم کی یہ میرے معاملہ کی یہ پرابلم کی یہ عرض کر دینے سونیا فالج سارے لا علاج قرار دے دیتا ہے، علاج کروائے بڑے، فرمایا ذرا سدھے کر کیڑی سائڈ دے فالج سونیا سائڈ دے، آپ نے یہ اللہ والا گورا گورا ہاتھ مبارک پھیریا ہے تے نالے اپنی چادر اتار کے اتے دے دیتی، فرمایا ذرا دیکھ لے طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہے، ناچ کرتے نے مازاد دے کاجل والیا، دوہا دے چہرے والیا، واللہل دیاں زلفاں والیا، آمین دیا کلنا والیا، علم نشرہ دے سینے والے، پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹھیک ہے، فرمایا چیک کر لے طبیعت ٹھیک ہے نا، فادر ٹھیک ہے نا، شفا مل گئی ہے نا، عرض کر دینے جی سونیا شفا مل گئی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما کے تشریف لے گئے، قصیدہ سن گئے نے، قصیدہ سماعت کر گئے نے، جس ویلے اگلا دن ہویا فجر پڑھ لئی، بعد تشریف لے آئے، لوگ پوچھنے لگے طبیعت کیسی، وہ نہ کیا کریم کا کرم ہو گیا، اچھا بولو کریم کا کرم ہو گیا، میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، اتھے ایک بزرگ تشریف لے آئے، اتھے کھلوتیاں بزرگ آئے، آپ فرمان لگے او بیٹیا میں نے بھی قصیدہ سنا، انہاں کیا کیڑا قصیدہ، سوچنے لگے میرے علاوہ کسی نوں پتہ نہیں سی، میرے رب نو خبر ہے میں لکھیا ہے، میں رات صرف کھولیا سی محبوب نو سنایا سی، تے کسی نو پتہ ہی نہیں آنڈی گوانڈی کسی نو، میں قصیدہ لکھیا ہے، انہاں کے قصیدہ سنا، انہاں کے کیڑا، انہاں کے جڑا رات محبوب نو سنایا، ذرا قصیدہ سناؤ، ایک شعر سے بھی پڑھ لیں، جڑا حسین سونا لئی کہ ماں کتوں دے دے، وہ بھی پڑھ لیں، شفاعت والا شعر
تو فرمان لگے امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے تینوں کے میں پتا ہے انہاں کیا جو سنا رہے سو میں بھی دیوتے ہی سندا سا پیا میں بھی کولی سا میں بھی سندا سا پیا آپ نے ایک مصرع دے اندر لکھیا ہے آپ لکھتے فرما دے نے کہ ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے والحبیب الذی ترجا شفاعتہ ادھر ترجمہ پہلے سن لو یہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات نے جنہاں دی شفاعت دی امید کی تھی جانی جنہاں دی شفاعت دی امید کی تھی جانی ہے میں نے بھی امید میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کرنے گے تو ہنوں بھی امید دینا ساڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھی شفاعت کرنے گے سارے امید ہے سارے امید دینا امید میں نو بھی توانو بھی آؤ مل کے ذرا کہہ رہی ہے والحبیب کوئی توانو پوچھ لے دسو توانا حبیب کون ہے یا جواب دیا دے والحبیب الذی ترجا شفاعتہ والحبیب مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب میں کئی چہرے خاموش ہوئے نامہ پیا اپنا نبی سمجھ کے پڑھو اپنا نبی سمجھ کے پڑھو اس طرح پڑھو تھوڑا ایمان اپنا ٹھنڈا ہو جائے راضی ہو جائے پتہ لگ جائے اسائے اپنے حبیب جڑے شفیع نے جنہ ساری شفاعت کرنی ہے جڑے عزیز علیہ مان تم دی شان والے نے جڑے رحمت العالمین نے اسی انہاں دا ذکر کرنے ہاں پہ مل کے دیا کو مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب لیمی علی حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ شان آج بھی موجود ہے کوئی پکارن والا ہوئے کوئی عرض کرن والا ہوئے بلکہ ایسے صدی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ دے دور پاک دے اندر بلکہ ایک مصر دے آلہ حضرت دے حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ خود اپنا واقعہ لکھ دے نے فرما دے نے اے وہ امام نبہانی نے جنہ آلہ حضرت عظیم البرکت مولانا امام شاہ احمد رضا کا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی کتاب الدولت المکیہ اس دے زور بات تقریز بھی لکھی ہوئی ہے ایک دور دے دونوں امام نے امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ اور امام نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لیکن فرق ہے وہ ادھر نے ہے تو میں عاشق تمہیں پتا ہے
ایک علاقے چ ایک ہی عاشق ہوندا ہے جی کدا بھی ڈیوٹیاں ہوندیاں نے تیری ڈیوٹی ایتھے وے تیری ایتھے وے تیری ایتھے وے لکھ دینے وقت دے بادشاہ نے مینوں قید کرا دیتا بلا وجہ کوئی بیماریاں ہوندیاں نہیں پہلا بھی یہ ہوندا سی بلا وجہ قید کرا دیتا آندے نے مینوں ہور کوئی سفارش نہیں سی کہ میں کراں تے لوڑ بھی نہیں سی میں جیل دے اندر رہ کے ایک کوئی کام کرتا رہا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چرچ کرتا رہا قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ فرماتے نے میں ہوئی پڑھتا رہا یہی پڑھتا رہا عزیز علیہمان تم نشان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خواب اندر آ کے فرمایا تیرا حکمران کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اب قریب تو پار ہوئے گا عاشق قید اس طریقے نہ رہ سکتا ہی نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا گئے اگلے تیری وقت دے بادشاہ دا آرڈر آ گیا یوسف بن اسماعیل قید وچوں عذاب کیتا جائے یہ سفارش پڑی جاتی ہے تین مثالاں اس دور کے دتیاں نے دو مثالاں ہندیاں دتیاں تے جدوں ہوئے نا کہ میرا فلانا بھی سوار جی میرا فلانا بھی سوار جی سائی بھی آدھے اچھا ٹھیک ہے لگا تیرا فلانا سوار جی تے تیرا فلانا سوار جی بس ٹھیک ہے تو لگا رہو اپنے کام لیکن جدوں بندہ آکھے نا سونیا میرا کوئی بھی نہیں جی میرا کوئی بھی نہیں عرض و مروز کر لوے سونیا میرا کوئی بھی نہیں تو آجی بارگاہ چ میری عرض قدم کی ایک نظر مجھے پر خدا را یا رسول اللہ قدم کی ایک قدم کی ایک نظر مجھے پر خدا را یا رسول اللہ قدم کی ایک کرم کی نظر مجھ پر کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ سونیا میرا کوئی بھی نہیں ہے تسی میرے ہو میں تھوڑا وا تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ تمہارا میں تمہارا تمہارا یا آج پکاریے تھے آج بھی کرم ہے چونکہ حکم مطلق عزیز علیہ ما عنتم تواڈا تکلیف وچ پہنا میرے عظمتاں والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو گوارا نہیں پاویں دنیا ہوے پاویں قبر ہوے پاویں حشر ہوے 6 جمعے ہمارے اس ٹاپک پہ مکمل ہو گئے ہیں 7واں بھی رکھیے جی میرا جمعہ پٹرول نہ نہیں چلتا سمجھو پٹرول مہنگا ہو گیا پر جمعہ پٹرول سے چلنا یہ بغیر پٹرول سے چلتا ہاں بھائی رکھیں چلو اگلا جمعہ بھی اسی ٹاپک